آج کی اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی زبردست تاریخی گفتگو کا جائزہ لینے والے ہیں جو آج کل کی سب سے بڑی بیماری یعنی اوور تھنکنگ اور ذہنی پریشانیوں کا ایک بہترین حل پیش کرتی ہے۔ چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روحانیت اور انسانی نفسیات آپس میں کس حیرت انگیز طرح سے جڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا سچ میں مسلسل پریشانیاں اور راتوں کی بے خوابی کبھی ختم ہو سکتی ہیں؟ دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ رات کو بستر پر لیٹتے ہی دماغ کیسے تیزی سے دوڑنے لگتا ہے۔ آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر دماغ چلتا رہتا ہے، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو بالکل سامنے ادھار، بلوں کی ادائیگی اور خاندانی مسائل کا ڈر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عام کیفیت ہے جسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، The weight of worry، یعنی اس جدید دور کی پریشانیوں کا بوجھ۔ آج کے اس تیز ترین دور میں اگر دیکھا جائے تو زندگی کی ذمہ داریاں اور اندرونی احساس جرم کسی بھی انسان کے لیے بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ مالی قرض ہو، بچوں کے مستقبل کی فکر ہو، ٹوٹتے ہوئے رشتے ہوں، یا پھر اپنی ہی گناہوں کا اندرونی بوجھ، یہ سب مل کر انسان کو بالکل بے بس محسوس کرواتے ہیں۔ دماغ ہر وقت انہی سوچوں میں الجھا رہتا ہے۔ لیکن اس شدید بے بسی کو ختم کرنے کا ایک قدیم اور واقعی اثردار حل موجود ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک زندگی بدل دینے والے وعدے کا، جو ہماری اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2457 میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ یہ ایک نہایت معزز صحابی اور عالم حضرت ابی بن کعب اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی بات چیت ہے۔ اس گفتگو میں انسانی نیت کے آگے بڑھنے کا ایک لاجواب سلسلہ ملتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابی بن کعب آہستہ آہستہ اپنی ذاتی دعاؤں کا حصہ کم کر کے درود کو ترجیح دینا شروع کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا دعا کا 1/4 حصہ درود کے لیے وقف کر دیا جائے، پھر آدھا، پھر 2/3، اور آخر میں انہوں نے اپنی پوری کی پوری دعا یعنی 100% حصہ صرف درود کے لیے مختص کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ دراصل اپنی ذاتی خواہشات کو بالکل پیچھے رکھ دینے کا ایک عظیم عمل تھا۔ تو اس پورے ایکسپلینر کا سب سے اہم ترین نقطہ یہی ہے۔ اس پیشکش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم جواب سامنے آیا وہ تھا، پھر تمہاری فکریں کافی کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کوئی عام جذباتی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی پریشانیوں اور روحانی رکاوٹوں کو مکمل طور پر ہٹانے کا ایک سخت وعدہ ہے۔ یعنی جس چیز کی بھی انسان کو فکر ہوتی ہے، اوپر والا اسے اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ سمپلی امیزنگ۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جسے ہم کہہ سکتے ہیں دا پاور آف کنیکشن، یعنی درود کی حقیقت اور طاقت۔ تو یہ عمل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ سورہ الاحزاب میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنا اصل میں کوئی عام سا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم روحانی سلسلے کا حصہ بننا اور ایک براہ راست کنیکشن قائم کرنا ہے۔ اور اگر صحیح مسلم کی روشنی میں اس کا روحانی حساب کتاب دیکھیں تو وہ سچ میں بہت دلچسپ ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب اگر اس حساب کو آگے بڑھائیں اور یہ تعداد 100 تک پہنچ جائے تو نتیجہ سیدھا 1000 رحمتیں، 1000 گناہوں کی معافی اور 1000 درجات کی بلندی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ میتھ سچ میں سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس آسان سے عمل کے نتائج کس قدر ایکسپوننشل ہیں۔ اس سب میں ایک اور گہری بات یہ ہے کہ گناہ صرف آخرت کا مسئلہ نہیں ہوتے، یہ اس دنیا میں ایک نظر نہ آنے والی رکاوٹ اور شدید ذہنی بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ معاف کیے گئے گناہ ان اندرونی بوجھوں اور روحانی رکاوٹوں کو مکمل طور پر صاف کر دیتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دل کا بوجھ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور زندگی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ خیر، اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی جانب، شفٹنگ دا مینٹل فوکس، یعنی ذہنی توجہ کی تبدیلی۔ اگر ہم روحانیت سے تھوڑا آگے بڑھ کر انسانی نفسیات یعنی سائیکالوجی کی طرف آئیں تو یہاں حضرت ابی بن کعب کے سوال کی گہری حکمت واضح ہوتی ہے۔ دیکھیے، 2 مختلف رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے خود مرکوز دعا، جس میں انسان لگاتار اپنی ہی پریشانیوں کی لسٹ دہراتا رہتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ چیز ذہن میں مسائل کو اور بڑا کر دیتی ہے اور انگزائٹی کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے درود پر مرکوز دعا،
یہ چیز انسان کی توجہ مسائل سے ہٹا کر تعلق، محبت اور رحمت کی طرف لے جاتی ہے، اور جیسے ہی دماغ کو یہ نئی سمت ملتی ہے، ذہنی دباؤ آٹومیٹکلی کم ہونے لگتا ہے۔ ذہنی توجہ کی اس تبدیلی کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ زندگی کے نتائج پر ذاتی کنٹرول حاصل کرنے کی اس شدید خواہش کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ایک انسان اپنی ہی دعا کی فرنٹ سیٹ سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی ضرورتوں سے زیادہ اس روحانی تعلق کو ترجیح دیتا ہے تو اصل مسائل بغیر کسی تشویش کے خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ اٹس ٹرولی اے گیم چینجر۔ اور اس کنیکشن کو بنانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ یہی ہمارا 5واں حصہ ہے، دا مارننگ اسٹریٹجی۔ اگرچہ اصل حدیث میں کسی مخصوص وقت کا تقاضا نہیں کیا گیا، لیکن خاص نفسیاتی وجوہات کی بنا پر فجر کے وقت یعنی صبح کی اسٹرانگلی سفارش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دماغ بالکل صاف ہوتا ہے، انکلٹرڈ، موبائل فونز کا کوئی شور نہیں ہوتا، دنیا کی بھاگ دوڑ شروع نہیں ہوئی ہوتی، اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ انتہائی تیزی سے اثر قبول کرتا ہے۔ دن کے پہلے چند منٹ لاشعور کو پروگرام کرتے ہیں۔ اس وقت مسائل کو سوچ کر پینک ہونے کے بجائے رحمت اور سکون کا ٹون سیٹ کرنا ایک ایسی حکمت ہے جو واقعی پورے دن کا رخ بدل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، پریکٹیکل سٹیپس، یعنی وہ آسان روزمرہ کی روٹین جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ایک عملی روٹین میں ڈھالنا نہایت آسان ہے۔ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ درود ابراہیمی سب سے مکمل اور بہترین طریقہ ہے جو ہم عام طور پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اور بھی مختصر الفاظ چاہیے تو اللہم صلی علی محمد ایک بہت آسان اور صاف متبادل ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مشکل الفاظ اہم نہیں ہیں، بلکہ سچی نیت اور توجہ کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ایک بہت آسان 5 منٹ کی صبح کی روٹین میں سمایا جا سکتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی جلد بازی کے سکون سے بیٹھنا ہے، 100 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور آخر میں سکون کے ساتھ اپنی دعا مانگنی ہے۔ یہ سلسلہ مشکل سے 5 سے 7 منٹ لیتا ہے، لیکن یہ انسان کے ذہنی اور روحانی توازن کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اس ایکسپلینر کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا تبدیل ہوگا اگر لوگ اپنی صبح کی توجہ اور اپنی ساری انرجی دنیاوی پریشانیوں اور اینگزائٹی سے ہٹا کر سیدھا اس روحانی تعلق پر مرکوز کر لیں؟ یہ تجربہ اس پورے سورس مٹیریل کا بہترین خلاصہ پیش کرتا ہے، اور امید ہے کہ اس سے ہم سب کو ایک نئی ذہنی آزادی اور سکون مل سکتا ہے۔